اور جب عمران ریاض کی باری آئی تو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے رابطے کیے، اور اس میں اور ٹرائب کے بھی لوگ تھے، اور ان سے بھی پھر میں نے، جو میرے دوست تھے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا۔ اس نے ہاں مجھ پہ اعتماد کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار، میں بس ٹھیک ہے جس طرح تم کہتے ہو۔ تو وہ سارے اسٹیپ پھر ہم کلیئر کرتے رہے اور وہ نکل گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ جو ہے وہ ایک آزاد ملک میں، جو اندر بھی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہو، پیشی پہ بھی نکل کے کہیں پہ بھی ملے۔ تو آپ سوچو یار، ایک ایسے شخص کی اگر میں مدد نہیں کرتا پھر میں کیا کرتا۔ خان صاحب کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو 3 لوگوں کے خان صاحب نے نام لیے ہوئے تھے، اس کے اندر ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا بھی افسر تھا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا، وزیر اعظم جو شہباز شریف تھا اس کا نام لیا ہوا تھا، اور ایک ثناء اللہ کا، رانا ثناء اللہ کے جو وزیر داخلہ تھے۔ اور مجھے دھمکایا انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اور مجھے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے میرے بچوں تک کے نام لیے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بھی غصے میں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، میں جاؤ میرے بچوں کو ذبح کر دو۔ تو ایک جدوجہد ہے یہ حقیقی آزادی کی، تو اس میں ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے تو جانوں کے نذرانے دے دیے ہیں یار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں، سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 1 بجے، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس رات کو میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا، اس شام کو جس دن محترم قاسم سوری صاحب ڈپٹی قومی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے ایک اہم ترین رولنگ دی تھی۔ قاسم سوری صاحب ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ 2 بار بہت زیادہ ڈسکس ہوئے، ایک تو اس رولنگ کے وقت ڈسکس ہوئے، اور ایک آج اینکر عمران ریاض خان صاحب کی وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ویری مچ ویلکم سر، شکریہ بہت وقت دینے شکریہ، کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سر، عمران ریاض خان صاحب نے آپ کو بڑا کریڈٹ دیا ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی جا کر لکھا، آپ کے قبیلے کا بھی شکریہ ادا کیا، اس پگڑی کا بھی شکریہ ادا کیا جو آپ کے قبیلے کی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض کی جان لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات ہم سب کے سامنے ہیں اس ٹائم پاکستان میں، جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، جس طرح ابھی 26 نومبر کا میسیکر ہوا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نوجوان بیچارے جو ہے وہ تو نہتے آئے تھے، جھنڈے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ قومی ترانے ساتھ بجاتے ہوئے آئے تھے، اور ان کو پہلے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے سینے میں اور سروں میں گولیاں اتار دیں۔ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں جو ہمارے گھر کس طرح توڑے گئے، ہمارے ماؤں بہنوں کے دوپٹے کس طرح کھینچے گئے، اور کس طرح مجبور کیا گیا لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر بھی، پھر خوف کی فضا، جو سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوا، اور اس سے پہلے جو آپ کے جو جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس کے اندر جو ہے خان صاحب کا نام نہیں لینے دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، کس طرح ایک جو ہے وہ جھوٹا ایک آپریشن کر کے ایک ہمارے گلے میں جو ہے وہ یہ ڈالا گیا کہ جی آپ غدار بھی ہیں، آپ جو ہے وہ دہشت گرد بھی ہیں، آپ جو ہے وہ مطلب جو بھی ہمیں برا بلا کہہ سکتے تھے انہوں نے کیا، اور مقدمے جھوٹے بنا دیے۔ پھر جو آپ کے میڈیا کے اندر دیکھیں، جو بھی آواز اٹھا رہا تھا، ارشد شریف ہمارے سامنے ہے، وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہے، اور انہیں آخر مجبور ہونا پڑا کہ وہ بھی ملک چھوڑ کے جائیں، اور کس طرح ان کو چیس کیا گیا، اور آخر میں کینیا میں جس بے دردانہ طریقے سے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر محیط پیرزادہ ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی ملک ان کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ صابر شاکر کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، شہباز گل ہمارا ساتھی تھا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایاز میر کو نہیں دیکھا مار کھاتے ہوئے، ایک سینئر صحافی ہیں، سمیع ابراہیم کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس کو اٹھایا، اور 4-5 مہینے تک جو ہے وہ عمران ریاض جو ہے نا وہ اس کو عقوبت خانوں میں ڈال کے رکھا، کس طریقے سے جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عدالتوں میں بھی آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پورا کنٹرول سسٹم ہے، عدالتوں کو بھی انہوں نے باندھی بنایا ہوا تھا۔ ایک پوری قوم نے دعائیں کی، اور جس حالت میں پھر وہ عمران ریاض نکلا تھا، آپ یقین کریں کہ میں اس سے ملنے بھی گیا تھا وہاں پہ لاہور ان کے گھر، اور پہلے جب پہلی دفعہ جب اس کو پکڑا تھا، سوری پہلی دفعہ جب، تو اس ٹائم بھی اس سے ملے تھے ہم لوگ، اور جو حال تھا، اور اب جب یہ نکلا، جب ہم تھے بھی نہیں، ہم تو خود داڑھی بڑی بھی، اور ایک نیا انسان، عمران ریاض ایک چینج ہو گیا ایسا جیل ہی ہے کے اندر۔ بالکل جی۔ اور بات چیت میں وہ جس طرح بتاتے رہتے تھے کہ بھی میں یار میں چھوڑ چکا ہوں،
मैं भी पंजाब में भी नहीं हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, अभी मेरे पास इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो मैंने उनको बताया यार कि देखो आप कब तक इस तरह छुपे रहोगे, और आप प्रोग्राम भी कर रहे हो, आपको लाजमी है कि आप ये जो है एज ए साफी जो है वो लोगों तक अप्रोच रहे आपकी, आप आते रहो, व्लॉग करते रहो। तो उस पे उन्होंने कहा यार कि भी तो यहाँ पे मेरे हालात बड़े सख्त हो गए हैं, और फिर मैंने उन्हें बताया कि यार मैं भी इस तरह निकला हूँ, और मैं भी नहीं निकलना चाह रहा था। कौन अपना मुल्क छोड़ता है यार, मुझे इतनी इज्जत दी है इस मुल्क ने, और मैंने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। यही आज जो मुझे गद्दार कहते हैं, मुझे जो है आज ये दहशतगर्द कहते हैं, यही मुझे कहते थे कि आप जो है हमारा फख्र हो, आप कश्मीर का मुकदमा जाके जो है मालदीव में आपने जबरदस्त लड़ा है, कंबोडिया में आपने लड़ा है, आपने हिंदुस्तान को जो है इस तरह बातें सुनाई हैं, आप हमारा फख्र हो। मैंने कहा आज एक दिन के अंदर जो है ना हम सारे दहशतगर्द बन गए। ये हमारे मेरे भाई को 2 महीने से ज्यादा इन्होंने जेल में रखा है, मेरी मिसेस को पकड़ लिया, मेरे बच्चे छुपे हुए हैं। ये तो पाकिस्तान तो एक अजीब इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। तो खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़े गए ऐसा फिर ही। क्या होगा। तो उस पे फिर इमरान रियाज को मैंने कहा देखो मैं भी मजबूर होके निकला हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता था, इंशाल्लाह वापस आऊंगा मैं भी। तो आपको भी चाहिए कि आप जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचो जो महफूज हो, जहां पे देखिए कितने इमरान रियाज ने मुकदमे सहे हैं, अदालतों में गया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस पर फिर इमरान रियाज को मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दी कि आप जो है वो, उन्होंने भी हिजरत की है यार, और अगर आप हिजरत करोगे या आप जाओगे, तो वरना तो ये बेदर्द लोग हैं तो आपको निशाना बना देंगे। ये तो एक छोटे से इनको तो एहसास ही नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो इस कौम के लिए। फिर उस पे जो है इमरान रियाज ने कहा ठीक है यार, फिर मुझे बताओ, वे आउट बताओ कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने उन्हें बताया मैं इस जी तरह जी। निकला हूं। तो उस पे इमरान रियाज ने कहा यार कि मुझे तुम पे इत्मीनान है, और चलो ठीक है तुम फिर मुझे बताओ। तो ये बड़ी बात थी, उनका बड़ापन था कि इमरान रियाज बहुत जो है बढ़िया। पूरे पाकिस्तान में उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी उनकी शनाख्त है, इतने जो है वो लोगों के बावजूद, मैं एक आम सा वर्कर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे तुम पे इत्मीनान है, ठीक है तुम जिस तरह कहोगे मैं उस तरह करता हूँ। तो फिर वो सारा कुछ उनका मैंने अरेंज किया, और अल्लाह ताला का करम है कि फिर अल्लाह ताला ने जो है वो, अल्लाह की रजा थी और वो खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो मंजिल तक पहुंचने तक तो हमने किसी को भी नहीं बताया हुआ था ये कब का है, इसमें कुछ अरसा हो चुका है इस सारे अमल को। तो ये अच्छा, जी। नहीं सूरी साहब, आपने खुद भी अपने कबीले का शुक्रिया अदा किया। जाहिर है जिस तरह आप फरमा रहे हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, ये को बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये किस तरह से आप, आपके कबीले ने, आपके कबीले का आपने शुक्रिया, आपने ट्राइब का शुक्रिया अदा किया। तो ट्राइब का क्या रोल था? इमरान रियाज खान साहब ने तो कहा कि एक बंदा मेरे साथ था सिर्फ। साबिर शाकिर साहब ने आज हमें इंटरव्यू दिया है, उनका ये कहना है इमरान रियाज डंके लगाकर नहीं बल्कि कानूनी तरीके से बाहर आया है। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ सर? देखिए पहले मैं जब छुपा हुआ था ना, मैं अपनी आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छुपा हुआ था तो मोबाइल भी मैंने बंद कर दिए थे, इसलिए कि मुझे धमकियां दी गई थी बच्चे उठाने की भी, और घर को बिल्डोज करने की, और तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें कारोबार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बच्चों का जीना आराम कर देंगे। तो उस पे जो है फिर कुछ अर्सा मैं बिल्कुल मैंने अपना मोबाइल की, शायद मोबाइल से पकड़े जाते हैं, जो मैं मोबाइल में रेगुलर यूज करता था वो मैंने बंद कर दिया, मेरे नंबर उसमें थे। तो मेरे जो कौम है वो पाकिस्तान में भी है, बहुत कम है, ज्यादातर वो अफगानिस्तान में है, ईरान में भी हिजरत करके वो, जब जंगें थी अफगानिस्तान में तो 40 साल 50 साल पहले वो कुछ ईरान भी चले गए थे। तो मेरा उनसे राब्ता रहा है शुरू से। तो दरमियान में मेरा राब्ता कट गया था, वो मेरे पास पाकिस्तान भी आते रहते थे, पाकिस्तान में भी हैं। तो जब उन्हें पता चला वो बड़े परेशान थे। जब मैंने अपना मोबाइल दोबारा खोला तो मेरा उनसे राब्ता हुआ। तो मैंने बताया इस तरह मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, और यहाँ पे जो है इन्होंने मैंने रूलिंग दी हुई है, और इन्होंने मुझे जो है वो गवाह बनाने की तैयारी है। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब जो है वो पीछे मेरे पड़ा हुआ था, बार बार मुझे पेशियों में बुला रहा है कि इसको बुलाओ, मेरे घर पे इश्तिहार लगा रहा है जबरदस्ती। नईम बुखारी कह रहे हैं भाई मेरा राब्ता नहीं है, वो मेरे वकील थे, और उस केस में कोई जरूरत ही नहीं थी मेरे पेश होने की। लेकिन वो पेश इसलिए कराना चाहते थे कि मुझे उठा लें, उसके बाद इलेक्शन भी उन्होंने लड़ने नहीं दिया। तो फिर मैंने अपने जो मेरे कबीले के जो थे बड़े, उनसे मैंने राब्ता किया, उन्होंने कहा यार आप निकलो, हम आपको निकालते हैं। तो मैं खुद जो है वो बिल्कुल उनकी उस पे निकला। और जब इमरान रियाज की बारी आई तो फिर मैंने दोबारा से जो है राब्ते किए, और इसमें और ट्राइब के भी लोग थे, और उन उनसे भी फिर मैंने, जो मेरे दोस्त थे उनसे भी मैंने राब्ता किया, और फिर उनकी मदद से, और फिर आगे जाके जो मेरे अपने लोग थे उनकी भी मदद से हम लोगों ने जो है ये
जो भी इसको आप कह लें, एक जिम्मेदारी मुझ पे दी इमरान जिंदगी रियाज बचाई ने, है जो सर। बहुत बड़ी उन जिम्मेदारी लोगों थी। की मदद से हमने जिंदगी बचाई। लेकिन सर ये अगेन साबिर शाकिर साहब जो कह रहे हैं कानूनी तरीका था, तो ये लीगली बाद में परस्यू किया गया फिर इन मामला को? देखें, मैं भी जब सोचता था ना, वो मुझे काफी कहते थे बस निकल जाओ। मेरे जो अपने लोग थे वहां पे, वो मुझे कहते थे आ जाओ। मैं उन्हें कहता था नहीं, देखिए मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास वीजे लगे हुए थे बाहर मुल्कों के, तो मैं चाहता था कि मैं अपने पासपोर्ट को आगे इस्तेमाल करके फिर आगे निकल सकूं। इलीगल तो मैं कहीं पे भी किस तरह ट्रेवल कर सकता था। तो वो सारा प्रोसीजर है एक पूरा, वो मैंने अपनाया और उस पे मैं कामयाब हो गया था, मैं निकल गया था। तो वही प्रोसीजर जो है, फिर वो इमरान रियाज, आपको पता है बड़ा कीमती आदमी है वो, इस तरह तो नहीं था। इतनी बहुत। बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे, एक मैं खुद मुल्क में नहीं हूँ, मैं खुद जो है वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा था, और एक शख्स जो है मुझे हजारों किलोमीटर से कहता है कि इस तरह मुझ पे इत्मीनाद करता है। तो वो पूरा जो है वो एक बड़ा फैसला था। मैंने कहा यार, अल्लाह ताला करने वाली जात वाला है, हम तो सिर्फ एक वसीला बन सकते हैं। तो तो इमरान इस रियाज दौरान ने, आप जो एक बहादुर आदमी है, जी। देखे उसने बड़ा ब्रेव फैसला किया। उसने हाँ। मुझ पे इत्मीनाद किया, उसने कहा ठीक है यार, मैं बस ठीक है जिस तरह तुम कहते हो। तो वो सारे स्टेप फिर हम क्लियर करते रहे और वो निकल गए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जो है वो एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उनका व्लॉग भी होता रहा है, मतलब वो नजर भी आते हैं। अच्छा नहीं, मैं ये हाँ समझना चाह सर, वी लोग कैसे 17-17 18-18 घंटे इमरान रियाज खान साहब ने खुद बताया, तो ये आपकी डायरेक्ट उस दौरान आप कम्युनिकेशन इमरान रियाज खान साहब के साथ चल रही थी कि जनाब आप हाँ किधर हैं, हाँ, यहां तक मेरी पहुंच चल गए, रही। यहां तक पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल, असल में तो वो मेरी तो नहीं हो अगर उनसे कम्युनिकेशन, तो फिर चलता कैसे सिलसिला। तो मैं तो, आप यकीन करें, मैं 4 दिन जो है वो, जब ये सारा कुछ होता रहा, मैं सोया भी नहीं बिल्कुल। और मैं राब्ते में था। फिर बाज दफा ऐसा होता था कि वहां पे जहाँ पे वो हैं, वहां पे सिग्नल नहीं होते थे। तो मैं यहाँ पे परेशान कि अभी कब इनके सिग्नल आएंगे, तो मैं इनसे पूछूं कि भी किस जगह पे हैं या किस तरह है ये सारा सिलसिला। तो वो एक जो है वो था, ये एक हमने बस एक ऑपरेशन था ये, इनको किस तरह निकालें। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, तो निकल गए। इसमें काफी सर वो लोग, वीलॉग आप अपलोड देखिए, करते रहे, वीलॉग्स आप अपलोड करते रहे, आपको भेजे नहीं नहीं जाते नहीं थे नहीं या किधर भेजे जाते? नहीं नहीं, वो चीजें उनका अपना अच्छा। काम था। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने की। अपना का। बाकी वो जो उनके अपने प्रोफेशनल जो जो सिलसिला है, उसमें तो मेरी कोई वो नहीं है। एक दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से जो उन्होंने मुझे कहा, तो वो काम मैंने किया। और आगे जो लोग थे उनसे भी राब्ते में था। और देखें, दुनिया में अगर कोई कुछ करना चाहे ना, और जुल्म जहाँ पे हो रहा है, तो लोग, आप देखें मेक्सिको से भी, कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका, इधर भी बॉर्डर हाँ। क्रॉस करके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, दहशतगर्दी अरूज पे है। लोगों को, दहशतगर्दों को ओरिजिनल पकड़ नहीं रहे। जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं, जो पाकिस्तान को की पहचान बनने वाले, जो बने हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, ये उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचें, उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो इमरान रियाज जैसा आदमी, जो इतना बड़ा मुहिब वतन हो, जो अंदर भी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हो, पेशी पे भी निकल के कहीं पे भी मिले, तो आप सोचो यार, एक ऐसे शख्स की अगर मैं मदद नहीं करता, फिर मैं क्या करता। क्या वो कोई बहुत बड़ा वहां पे जो है उसने डाका डाला हुआ था, कोई एवन फील्ड का उसने कोई घर बना लिए थे चोरी के पैसों से? क्या उसने कोई एटमी राज फाश कर दिया था इमरान रियाज ने? यार वो एक साफ सुथरा, एक साफी आदमी, और ऐसा ही है। आजाद सहाफत के लिए आवाज उठा रहा है प्याकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान उसे ऐसा प्यार ही है। कर रहा है। वो एक चलिए मजलूमियत का सुनील साहब, निशान बना हुआ है। इंशाल्लाह इमरान साहब आने वाले टाइम में लाजमी तौर पर किताब लिखेंगे और उस किताब के अंदर ये सारी कहानी यकीनी तौर पर दर्ज होगी। सर अब ये बताएं कि उस शाम आपने रूलिंग दी थी, बड़ी दबंग किस्म की आपकी रूलिंग थी, मैं खुद असेंबली के अंदर मौजूद था। बड़ी तगड़ी आपने आवाज, और आपने कहा क्लियर कि जनाब ये एक बाहर से ऑपरेशन किया जा रहा है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज की जा रही। खैर वो तो रूलिंग होगी, लेकिन उसके बाद आपके सामने डिमांड्स क्या थी? क्या कोई डिमांड्स आपसे रखी गई थी जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? देखें, रूलिंग तो आपको सबको पता है कि जो है ना वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और उसमें मुदाखलत थी। उसके अंदर साइफर था, 3 दिन वो साइफर मेरे पास पड़ा रहा। वो साइफर को जो है मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि इस पे आप कमीशन बनाए, लेकिन कोई कमीशन नहीं बना। खान साहब भी बोलते रहे। और उसके बाद जो सियासी तौर पर जो पीटीआई के लिए जो हालात बनाए गए, जिस तरह खान साहब के घर पे अटैक किया गया, उनने जान से मारने के लिए उन पे गोलियां चलाई गई। और उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, मैं खान साहब की गाड़ी के ऊपर था, मुराद सईद था, हम सब वहां पे साथ थे, और उमर अयूब साहब थे। और किस तरह जो है वहां पे भी एक प्लान था उन्हें मारने का।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ڈرانے اور خوف پھیلانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے شروع سے ہی. اور خان صاحب کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو 3 لوگوں کے خان صاحب نے نام لیے ہوئے تھے اس کے اندر ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا بھی افسر تھا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا، وزیر اعظم جو شہباز شریف تھا اس کا نام لیا ہوا تھا، اور ایک ثناء اللہ کا، رانا ثناء اللہ کے جو وزیر داخلہ تھے. تو ان کے نام جو ہے میں تقریروں میں بھی لے چکا تھا. خان صاحب کہتے تھے کہ نام لو، یہ جو آپ کے ایجنسی کا جو سربراہ ہے اس کا نام لو، یہ جو افسر ہے اس کا. تو میں بھی ان کا نام لیتا رہا ہوں تقریروں میں. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو یہ اتنے تکبر اور غرور میں ہوتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ ان کا کوئی نام لے یا یہ آئے، بس آپ جو ہے سیاسی لوگوں کو گالیاں دو، اور یہ جو ہے انہیں کوئی کچھ نہیں کہے، یہ جو ہے نا وہ ابھی میں کیا انہیں کہوں. لیکن میں نام لیتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں میرا داخلہ بند کر دیا انہوں نے. پنجاب میں جب میں الیکشن کمپین کر رہا تھا پنجاب بدر مجھے کیا گیا. اور اس کے بعد میں خان صاحب کے ساتھ تھا 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ میرے سامنے جو ظلم کر کے جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا، نعیم پنچوتا میرے ساتھ تھا، اس کو زخمی کیا گیا، ہمیں بھی دھکے دیے گئے. تو خان صاحب نے پہلے مجھے کہا ہوا تھا کہ تم نے جو ہے وہ چھپ کے رہنا ہے، تم نے ان کے ہاتھ میں نہیں آنا، یہ جو ہے بڑے ظلم کرتے ہیں، اور تم نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. تو ہم انڈر گراؤنڈ رہے. 9 مئی کے بعد کچھ دنوں بعد خان صاحب واپس آ گئے. ہم ان سے زوم پہ میٹنگ بھی کرتے رہتے تھے. تو ان کی یہی ہدایت تھی کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. تو 9 مئی کے دن بھی جو ہے نا وہ جب خان صاحب کو اٹھایا، میری مسز کو جو ہے ڈی چوک پہ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں، وہاں سے انہیں اٹھا لیا. کوئٹہ میں میرے بھائی کو اٹھا لیا، اور اگلے دن مجھے پھر انہوں نے کال بھی کی رات کے ٹائم، اور مجھے دھمکایا انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اور مجھے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تمہارے میرے بچوں تک کے نام لیے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بھی غصے میں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، میں جاؤ میرے بچوں کو ذبح کر دو، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا، اور میں تمہیں دیکھوں گا بھی، میں تمہیں جانتا ہوں. خیر ہے، یہ وقت گزر جائے گا. تو اس کے بعد انڈر گراؤنڈ تھا اور بہت سے ہمارے ساتھیوں کو بھی پکڑا. تو یہ جو دھمکیاں دی ہوئی تھیں، جس طرح جو سب کچھ کر رہے تھے، تو پھر مجبوراً جو ہے مجھے نکلنا پڑا. اس سے کہ یہ چاہتے تھے کہ رولنگ کا یہ گواہ بنائیں کہ، اور مجھے عبرت کا نشان بنایا آرٹیکل 6 لگا کے کہ اس نے جو ہے وہ آئین سے غداری کی. حالانکہ میں نے تو آئین سے وفاداری کی. آرٹیکل 5 آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے حلف لیا ہو جو ہے وہ، اور اس حلف میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایسی آپ چیز دیکھتے ہو جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہو، وہ آپ نے اس پہ کھڑے ہونا ہے اور اس پہ ریزسٹ کرنا ہے. تو وہ میں نے کیا تھا. اور جس طرح انہوں نے پھر 5 دن عدالتیں چلتی رہیں، جو ہمارا جو ہے وہ پوری آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے اور اس کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے مینج کیا انہوں نے، اور اس رولنگ کو انہوں نے جو کالدم قرار دیا. اور اس کے بعد بھی مجھے آج تک یاد ہے 9 اپریل 2022 کہ جب اسد قیصر نے استعفیٰ دے دیا، تو میں اجلاس کر رہا تھا، اور میں نے یہ ساری باتیں نا وہاں پہ تقریر کی تھی ایک، اور اس میں نے بتایا تھا کہ جی عمران جی خان کا یہ قصور ہے. سر، سارا میں اسد نے کہا کیسر ہوں. صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ رولنگ اسد کیسر صاحب نے کیوں نہیں دی؟ دیکھیں وہ تو ان سے آپ پوچھیں. جو میں نے جو مجھے کہا گیا کہ جو میرا تھا، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً زیادہ تر اجلاس میں چلاتا رہا ہوں. اور وہ جب بھی کوئی آتا تھا، مجھے خان صاحب خود کہتے تھے کہ تم نے اجلاس چلانا ہے، تو میں اجلاس چلاتا تھا. مجھے انہوں نے منتخب سر کیا تھا ایز اے ڈپٹی سر اسپیکر. میں نے سوری صاحب، جی. کیا عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے اس دوران کوئی دھمکی دی تھی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا خان صاحب کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو کردار ہے، جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، خاص طور پر دھمکی کا، کیا باجوہ صاحب نے خان کو کوئی دھمکی دی تھی؟ یار آپ سوچو، خان کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے اور خان دھمکی مان سکتا ہے؟ خان جو ہے وہ تو سامنے بولنے والا آدمی ہے. وہ جا کے اجلاس میں کسی بھی جلسے میں جا کے بول دیتا کہ مجھے یہ بولا ہے اس نے. اس کی خان صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی آتا ہے نا تو نہیں، اسد کیسر صاحب وہ کو اس طرح. جی اسد ہاں. کیسر صاحب کو دھمکی دی گئی تھی؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ آپ اسد کیسر صاحب سے پوچھیں. جہاں تک یہ ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے آپ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے جو غلط ہو رہا تھا اس کو میں نے غلط کہا، اس کو میں نے روکنے کی کوشش کی. میں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا غیر ملکی ایما پر، جس میں اعلی کار بنے، ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران بنے، ہماری جو ہے وہ ایجنسیز بنی، اور تو اس کا آج انجام آپ کے سامنے ہے. آج پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ اللہ آج معاف کرے پاکستان سر، میں کس حالات آج میں ہے، ہم سب پاکستان کو دکھ کس ہوتا ہے نیٹ دیکھ کے. پر ہے جی وہ کیا بتائیں؟
اب اچھا سوری صاحب، سر آپ کا مختصر ٹائم اور لیں گے، مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، جلسہ بھی تحریک انصاف کا جاری ہے سر۔ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب آپ نے کہا کہ اوکے میرے بچوں کو ذبح کر دو، آپ کی بیگم کو اٹھا لیا گیا تھا، دین واٹ نیکسٹ؟ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو بڑا اس کو ٹیز پہنچایا، وہ جیل میں بھی اس کو تنگ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قاسم جو ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا، تو میں نے پہلے سے ہی اس کو اپنے دوسرے بھائی کو، تیسرا جو تھا میرا، اس نے بھی پھر کہا کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جس میرے بھائی کو اٹھایا وہ جو ہے کبھی بھی کسی عہدے پہ بھی نہیں رہا ہوا، سیاسی طور پہ میں ایکٹیو تھا، اور بالکل وہ بھی عمران خان کو چاہنے والا ہے، پیار کرنے والی پوری میری فیملی ہے۔ خان صاحب میرے گھر کو اٹا آتے رہتے تھے، تو یہی میرے بھائی ان کی خدمت کرتے تھے، یہی دسترخوان بچاتے تھے، یہی کھانا لے کے آتے تھے۔ تو میری فیملی، میری والدہ جو فوت ہو گئی ہیں وہ سب ہم عمران خان سے پیار کرتے تھے۔ تو ان کو بڑا تنگ کیا، وہ کیسوں میں پھنسا دیا، نیب کے کیس، کرپشن کے کیس، وہ کسی عہدے پہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے اتنا ٹیز انہوں نے پہنچایا کہ اس کے بچے اتنا پریشان رہے، اور پھر میری مسز کو جو ہے پینک اٹیکس آتے رہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں چھپنا، کبھی کدھر چھپنا۔ پھر میرے بچے آپ دیکھو ان کی تعلیم کتنی سفر ہوئی ہوگی، ایک گروئنگ ایج کے اندر انہوں نے کیا کیا ان کے دماغوں میں آج تک اس چیز کا اثر ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کتنا پریشان رہا، بیٹی میری، یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، پورے پاکستان اس اذیت سے گزرا ہے، ہر گھر کی یہ داستان ہے۔ تو میں سر کیا 18 مہینے جو ہے اپنے بچوں سے دور رہا پھر، اور وہ اپنا ہمارا ہم فلیٹ پہ رہتے تھے اسلام آباد میں، وہ میرا سارا سامان در بدر، وہ سامان بھی ہم دوبارہ اس فلیٹ پہ ہی نہیں گئے، اور پھر جو ہے وہ چھپے رہے میری فیملیز کبھی کس کے پاس، اور پھر اپنے عزیزوں کے پاس بھی نہیں چھپے رہے کہ وہ بھی کہیں پھر نہیں پکڑے جائیں۔ تو ایک جدوجہد ہے یہ حقیقی آزادی کی، تو اس میں ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے تو جانوں کے نذرانے دے دیے ہیں یار، لوگ تو خوبصورت خوبصورت نوجوان شہید ہو چکے ہیں، آپ ان کا سوچیں۔ تو میں تو جب یہ سوچتا ہوں، یہ آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے نہ رکنے والا، تو اس سلسلے کے اندر جو پاکستانی عوام نے جو کردار ادا کیا ہے، جس دلیری کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پھر 8 فروری 2024 کو جس طرح وہ نکلے، تو یہ تو بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے ہم سب کو کہ میرے جیسا اگر ایک چھوٹا سا کردار اپنا ادا کیا میں نے، تو جو قوم ادا کر رہی ہے پیچھے سے، جو آج تک جیلوں میں ہمارے 20,000 لوگ جو ہے وہ بند ہیں، اور بے گناہ بند ہیں، اور خان صاحب کو آپ دیکھ لو، 550 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی مسز ایسا ہی کو دیکھ لیں، بشرا بی بی کو دیکھ لیں، وہ پہلے کئی ماہ جیل میں رہی ہیں، بے گناہ، کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، اب پھر انہیں ایک جو ہے وہ کیس کے اندر دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی بہنیں جیل میں رہی ہیں، حسان نیازی اور دوسرے، دیکھیں ملٹری کسٹڈی، ملٹری کورٹس کے فیصلوں میں، یہ کیسا ملک ہے جدھر سر ملٹری کورٹ چل بڑی رہا ہے۔ دردناک تاریخ ہے بڑی۔ قاسم سوری صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا خاص محبت تھی آپ سے؟ وہ بار بار آپ کے درشن کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو بار بار بلاتے تھے کہ سوری صاحب کو لائیں یہاں پر لے کر آئیں، وہ کیوں بلا رہے تھے؟ آپ کو غائب کروانا چاہتے تھے؟ تو اور کیا کرانا چاہتے تھے جی؟ وہ دیکھیں تکبر سے ایک چھوٹا آدمی تھا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑی کرسی پہ، اور اس کا خیال تھا یہ قاسم جو ہے یہ ڈر جائے گا۔ دیکھیں میں نے ڈرنا ہوتا نا تو میں جو ہے وہ رولنگ ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اور خوف میرے اندر ہے نہیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ تو جب جو عمران خان کے ساتھ رہا ہوں نا، میں 2014 میں بھی جب دھرنا تھا تو خان کے ساتھ 126 دن رہا تھا، اور میں وہ آدمی تھا جس دن ہم نے پارلیمان کی طرف کنٹینروں کا رخ کیا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ شیلنگ کی تھی، اور بہت انہوں نے ہمارے لوگوں کو ربڑ کی گولیاں ماری اور خوف پھیلایا، میں اس ٹائم بھی کھڑا رہا۔ تو میں جو ہے نا یہ خوف جو ہے وہ یہ نہیں لا سکتے تھے، کسی عمران خان کے جو سچا سپاہی ہو اس کو یہ کیسے خوف زدہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بزدل جو ہے یہ کوئٹہ کا ہی ہے، اور یہ وہاں پہ بڑا فن خان بنا ہوا تھا اس کرسی پہ بیٹھ کے، اسے پتا نہیں تھا یہ کرسی چند دنوں کی ہے۔ دیکھیں کرسی پہ ہم بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج کرسی پہ ہم نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن عوام اس سے زیادہ ہمیں پیار دیتی ہے، کہیں پہ بھی جائیں لوگ پہچانتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ، وہ لوگ، قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ، آپ جنرل باجوہ کا آپ حال دیکھ لو کہ وہ انہوں نے غلط کرسی کا استعمال کیا، آج عوام نفرت کر رہی ہے، آج وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ قاضی جو ہے یہ بڑا غرور میں تھا، مجھے بار بار بلایا یہ کرو، اس نے کیسے جو ہے اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اور تو فیصلہ ہوتا تو تم کر کے چلے جاتے نا، اگر میں نے کوئی چوری کیے ہوئے تھے ووٹ، میرے تو ووٹ جو تھے وہ 25,980 میرے ووٹ تھے، اور مجھ پہ الزام لگا دیا کہ 55,000 جعلی ووٹ لیے ہیں۔ جس کے 25,980 ووٹ ہوں، وہ کوئی 55,000 یا 56,000 ووٹ جعلی ڈل سکتے ہیں؟ ہم 3 کوئٹہ کے جو مین نہیں بن کینڈیڈیٹ تھے نا شروع کے، ان کے 56,000 ووٹ نہیں بنتے تھے۔
ووٹ کی تو جو آپ ایسا نے ہی تصدیق کی ہے جو ناظرہ نے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ تھم کے امپریشن نہیں آ رہے نظر. تو میرا تو کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ دھاندلی کی ہے. اور وہ کیس جو تھا میرٹ پہ سپریم کورٹ نے وہ جب دیکھا تو جج نے کہا کہ قاسم سوری کے تو 25,680 ووٹ ہیں، تو اس نے کیسے 56,000 ووٹ جعلی ڈال دیے. اسی ٹائم انہوں نے مجھے جو ہے گرانٹ دی. اور اگر میرے خلاف تھے تو تم تھے نا چیف جسٹس، تم دے دیتے نا میرے خلاف ووٹ، میرے خلاف تم فیصلہ. اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ لٹکا کے جان جان کے بار بار جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. آج تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تمہیں بڑی عزت ملی ہوتی. تم تو دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہو. تو اس کو میں نے پھر سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کیا. میں چھپا ہوا تھا لیکن میں اپنے ایکس کے اکاؤنٹ میں جو ہے اس کے بارے میں لکھتا رہتا تھا. اس نے آخر میں مجبور ہو کے جو ہے وہ نعیم بخاری کو کہا کہ قاسم سوری کہاں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا جی وہ تو بڑا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ. تو انہوں نے کہا میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. یہ جملہ اس کا جملہ تھا. جب یہ 9 مئی کا، یہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اس ٹائم ہمارے لوگ جا کے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کو چھوڑا نہیں جا رہا. تو یہ کہتا تھا میں ہاں تو ٹی وی نہیں رائی دیکھتا. صاحب کہہ رہے تھے میں ٹی وی ہی نہیں دیکھتا. ہاں تو جی وہی پھر نعیم ایسا بخاری ہی نے اس کے منہ پہ مارا. انہوں نے کہا میں بھی ٹی وی نہیں دیکھتا. جی سوری صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یا رجیم چینج کے جو بھی کردار رہے ہیں، آپ کیا آنے جی والے ہاں، ٹائم میں خان صاحب کو تجویز کریں گے کہ اس معاملے کو معاف کر دیں، رفع دفع کریں، آگے بڑھیں، یا پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک خان صاحب جو ہے نا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی سوچ والا ہے، پاکستان کی سوچ لے کر چل رہے ہیں. اگر آج وہ 550 دن جیل میں ہے تو وہ اس نظام کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، رول آف لا لے کر آنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عدالتیں فیصلہ دیں. آپ کے جتنے بھی صافی ہیں وہ حق اور سچ صاف صاف بولیں، کسی پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور اسی چیز کی تو رول آف لا کے لیے ہی تو تحریک انصاف بنی تھی، اسی کے لیے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو اس ظلم کا تو خاتمہ ہوگا انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے. جب ملک تو اس طرح چلے گا نہیں. تو جہاں تک دیکھیں میری بات ہے، میں اپنی ذات پہ تو معاف کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، بڑے کاسٹ کے لیے، اس لیے کہ پاکستان بہت مشکلات میں ہے. لیکن جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو انہوں نے گھر توڑے ہیں، جو لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کو تو میں نہیں معاف کر سکتا. وہ تو ایک ایک فرد جو ہے وہ پوری قوم ہے اس میں. تو جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں دیکھیں ان کو تو عبرت کا نشان بنانا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ معاف کر کے بس آگے چلے جائیں، مٹی ڈالو اور آگے چلے جاؤ. یہ جو اپنی آئینی حدود سے باہر ادارے نکلتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں عدالتوں کو، بیوروکریسی کو، سیاستدانوں کو، ہر چیز میں یہ جو اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا، جنہوں نے یہ جو ہے سارا ڈرامہ رچایا فارم 47 کا، بدماشی کی، تو دیکھیں ان کو اپنی حدود میں جانا پڑے گا. پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے تو اگر پاک فوج ہے، اگر اس کی انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے اندر، تو اس کو اپنے کام کرنے پڑیں گے. اس کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ سیاستدانوں کو بلیک میلنگ کریں، ان کی ویڈیوز بنائیں، انہیں بلیک میل کریں اور جو ان کی مرضی ہے جس کو آ کے بٹھا دیں کٹ پتلی اردلی حکومت کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی غدار کر دیں، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں. یہ نظام بدلنا پڑے گا. سب کو اپنے اپنے حدود میں جانا پڑے گا. فوج بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو بھی جانا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو کہ فرد واحد جو ہے وہ سارے فیصلے کرے اور ذمہ دار پوری فوج ٹھہرائے. آج جو ہے نفرت بہت بڑھ شکریہ. رہی ہے. خان صاحب نے جو خط لکھا ہے، کھلا خط لکھا ہے، اوپن لیٹر، اس میں بتایا ہے کہ کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے. فوج ضروری ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس کا کام کرنے دیا جائے. اس سے یہ غلط کام نہ کیے جائیں کہ عوام کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. آج جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو مجبور کیا انہوں نے ملک چھوڑنے پہ. کون چاہتا ہے اپنا ملک چھوڑے؟ آپ مجھے بتائیں. میرے ماں باپ کا وہاں پہ قبرستان ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرا شہر ہے، میرا حلقہ ہے، مجھے پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں کتنا مجبور ہو کے آج کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں؟ کوئی خوشی سے بیٹھا ہوا ہوں؟ ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں، ظلم کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اور ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ظالم جو ہے نا، بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا ہے. تو یہ جو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھنا یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے اللہ اللہ انشاءاللہ. کرے سر بیٹر سینس پریویل کرے. بہرحال پلیجر ہیونگ یو سر. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو. بہت تھینک شکریہ، یو سو بہت مچ. شکریہ. بہت تھینک یو. شکریہ سر. سوری صاحب تھینک یو سر. بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے.
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।